So this is now a new module with the previous title, Basic Elements of a Contract. So this is, you can observe it, the basic framework of a contract in which basic elements are well defined. So the basic elements in a contract, parties کہ اس میں دونوں طرف سے پارٹیز کا موجود ہونا, ورڈنگز اس کے بارے میں کیا یوز ہو رہی ہیں, سبجیکٹ میٹر جس چیز کے اوپر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن, اینڈ کمپنسیشن. سو پارٹیز فار ایگزامپل بائر اینڈ سیلر ان سیل کانٹریکٹ. جب ہم پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یقیناً بائر اور سیلر ہیں. When we talk about wordings, it includes offer and acceptance. When we talk about subject matter, it includes exchange of goods and services or partnership. And when we talk about compensation, it includes price or fee or fare or rent. So, wording of a contract should contain offer from one party and acceptance from the other party. And this is what known as ایجاب and قبول. یعنی جو بگننگ کرے گا اس کے اسٹیٹمنٹ کو ایجاب کہیں گے, اور جو اس کا ریسپانس دے گا اس کے اسٹیٹمنٹ کو قبول کہا جاتا ہے. یعنی ایجاب بائر یا سیلر دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, اور قبول بائر یا سیلر کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نے یہ چیز خریدی, اور اس کے جواب میں سیلر کہے میں نے یہ چیز بیچی. تو اس صورت میں بائر کا اسٹیٹمنٹ ایجاب اور سیلر کا اسٹیٹمنٹ قبول ہوگا. لیکن اگر پہلے سیلر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچی, اور اس کے جواب میں بائر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی, اب سیلر کا اسٹیٹمنٹ ایجاب اور بائر کا اسٹیٹمنٹ قبول ہوگا. دس آفر اینڈ ایکسیپٹینس کین بی اورل اور امپلائڈ. یعنی اس ایجاب اور قبول کو یہ اورل بھی ہو سکتا ہے کہ زبان سے اس کو پروناؤنس کیا جائے, یا یہ امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے, یہ فعلی بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ کیش اینڈ کیری ٹرانزیکشن میں ہوتا ہے کہ وہاں پر ایجاب و قبول موجود نہیں ہوتا, مگر وہ ایسے کانٹیکس میں ہوتا ہے کہ وہ ایجاب اور قبول کے قائم مقام ہوتا ہے, یا سپر مارکیٹس میں ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. ورڈنگ آف اے کانٹریکٹ شوڈ بی پریزنٹ, کہ آپ کو حاضر کے جملے جو ہیں وہ یوز کرنے ہوں گے, یا ماضی کے, نہ کہ مستقبل کے. مستقبل میں تو وہ کانٹریکٹ میں شمار نہیں ہوگا, بلکہ وہ تو ایک وعدے میں شمار ہوگا, وہ آپ کی ایک انٹینشن کو بتا رہا ہوگا. یعنی آپ یوں کہیں کہ میں نے یہ چیز بیچی یا میں نے یہ چیز خریدی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز بیچوں گا, جو مستقبل میں ہے کہ آئی ول سیل دس اکوپمنٹ, تو یہ دس از وٹ یور انٹینشن, اور یہ آپ کا ارادہ بتلا رہا ہے, نہ اس سے کانٹریکٹ کے اوپر کوئی امیڈیٹ امپیکٹ آ رہا ہے. سو دے مسٹ کریٹ سینس آف امیڈیٹ افیکٹ. ورڈز گیو سینس آف فیوچر آر ناٹ الاؤڈ. اف یو سے آئی ول بائی اٹ ڈز ناٹ میک سینس آف امیڈیٹ افیکٹ. اٹ شوڈ بی انکنڈیشنل اینڈ نان کانٹینجنٹ. یعنی اس کانٹریکٹ کو غیر مشروط ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کانٹریکٹ کو جس پر ابھی سائن کر رہے ہیں اس کی تکمیل کو مشروط کر دیں کسی ممکنہ واقعے کے ساتھ, کہ میں آپ کو یہ گاڑی بیچتا ہوں, یا میں نے آپ کو یہ گاڑی بیچی. ورڈز بالکل ٹھیک ہیں, مگر آپ نے کہا کہ اگر مسٹر اے ٹینس کا میچ ون کر جائے, یا میں نے آپ کو یہ گاڑی بیچی اگر آج بارش ہو جائے. تو میچ ون کرنا یا بارش کا ہونا یا نہ ہونا یہ ممکن ہے ہو بھی جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو. تو ان چیزوں کے ساتھ ایسی
شرائط کے ساتھ کسی کانٹریکٹ کو مشروط کرنا درست نہیں ہے. Conditional wording do not create immediate effect. So this is the reason why conditional wording is prohibited during the sign of a contract, because it does not create the immediate effect. I will accept if my father allow it. کہ میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں اگر میرے فادر اس کی پرمیشن دیتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پرمیشن دیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پرمیشن نہ دیں. تو اس صورت میں وہ تمام ورڈز جس سے کسی کانٹریکٹ کی تکمیل کو مشروط کر دیا جائے گا تو وہ شرائط بھی درست نہیں ہوں گی اور ایسا کانٹریکٹ بھی انویلڈ شمار ہوگا.